آج ہی کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی کے اندر ملکی سیکیورٹی کے اوپر جو ہے وہ تمام اقدامات یقینی بنانے کی وہ بریفنگ ہوئی اور 23 مارچ کی پریڈ کا بھی دیکھا گیا. اور 23 مارچ کی پریڈ کے ساتھ اس وقت جو خطرناک سچویشن پاکستان میں اسلام آباد ڈی چوک میں بننے جا رہی ہے اس کے فوراً بعد وہ 27 تاریخ کو پرائم منسٹر جو ہے وہ 10 لاکھ لوگ ڈی چوک پہ لا رہے ہیں. اور اس سے بھی زیادہ خطرناک سچویشن جو ہے مولانا فضل الرحمان کی ہے. انہوں نے مقابلے میں اترنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور انہوں نے اپنے لوگوں کو کال بھی کر دی ہے. انہوں نے پیپلز پارٹی نون لیگ سب کو انوائٹ کر دی ہے. لیکن جہاں تک میں ان کی باڈی لینگویج دیکھ رہا ہوں مولانا کی, وہ اور کوئی آئے نہ آئے مولانا تو ضرور 23 مارچ کو لانگ مارچ کی طرف نکلیں گے. کل اس کے اوپر مولانا نے کیا کہا تھا سن لیں, آپ کو اس سے انٹینسٹی کا اندازہ ہوگا کہ اسلام آباد کے اندر ہم جو دیکھنے جا رہے تھے پارلیمانی جنگ پارلیمنٹ کے اندر, جس کے اندر اپوزیشن نے 172 لوگ شو کر رہے تھے اور عمران خان صاحب نے کچھ بھی نہیں کرنا تھا, وہ پارلیمانی جنگ جو ہے وہ باہر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے کل جو الارمنگ باتیں کی, پہلے وہ سنوائے, پھر آپ کو میں سناؤں گا جو آج حکومت کا کیا ذہن ہے اس بارے میں کہ پارلیمنٹ میں جنگ لڑنے کے بجائے وہ اس کو ڈی چوک میں لے گئے. مولانا کو سنوائیں جی. نااہل وزیر اعظم اور ان کی حکومت آئین شکنی اور فساد کی راہ اپنا چکی ہے. ارکان قومی اسمبلی کو ایوان میں آنے سے روکنے کی کھلی عام دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور ڈرانے دھمکانے اور دباؤ میں لانے کے ہتھ کنڈے کے طور پر ڈی چوک پر جلسہ کرنے کا حکومت اعلان کر چکی ہے. 23 مارچ کو پی ڈی ایم نے جس لانگ مارچ کا اعلان کیا تھا, کہنا چاہتا ہوں کہ 23 مارچ کو پورے ملک کے کونے کونے سے آپ اسلام آباد کی طرف روانہ ہو جائیں. پارلیمنٹ ہاؤس کے دروازے سے لے کر شاہراہ دستور پر تاریخ کا عظیم الشان مظاہرہ ہوگا اور جو دھونس اور دھاندلی زبان یہ ناجائز اور نااہل حکومت استعمال کر رہی ہے, اس زبان کو خاموش کرنا ہے, ان دھمکیوں کو پیچھے دھکیلنا ہے. حضرت ہم بہت کچھ کرنے جا رہے ہیں, ان کو ہم چھٹی کا دودھ یاد دلا دیں گے. ڈنڈے کا جواب ڈنڈے سے دیں گے اور پتھر کا جواب پتھر سے دیں گے. ڈنڈے کا جواب جناب ڈنڈے سے ہوگا اب اسلام آباد میں, اور پتھر کا جواب پتھر سے ہوگا. اور یہ سب کچھ جو ہے, اگر میں اگین پرائم منسٹر صاحب تو سمجھتے ہیں نیوٹرل جانور ہوتا ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیوٹرل جو ہوتا ہے ونس اگین وہ کریڈیبل ہوتا ہے اور نیوٹرل اسیسمنٹ ہی ہونی چاہیے. اگر آپ نے ایون حق اور باطل میں سے کسی ایک کو چوز کرنا ہو تب بھی آپ کو نیوٹرل مائنڈ دیکھ کے ہی اس کو آبزرو کرنا ہوتا ہے. ایک جج بھی یہی کرتا ہے, بڑے بڑے لوگ یہی کام کرتے ہیں, اور ایون عمران خان صاحب بھی یہی کام کر چکے ہیں جس کو آج وہ جانور کہہ رہے ہیں, لیکن وہ امپائرز انٹرنیشنل اس میں نیوٹرل کریڈٹ لے چکے ہیں. ایون انہوں نے جنرل باجوہ صاحب کے متعلق بڑی تعریف کی تھی کہ وہ ایک نیوٹرل جنرل آئیں اور وہ الیکشن جو ہے صحیح کروائیں گے. تو اس لیے میں بینگ اے نیوٹرل اگر اسیسمنٹ کروں تو یہ سارا جو سچویشن پرووک ہوئی ہے آؤٹ سائڈ دا پارلیمنٹ, ان سائڈ دا پارلیمنٹ اپوزیشن نے کی ہے تحریک عدم اعتماد لا کے, آؤٹ سائڈ دا پارلیمنٹ کی ہے حکومت نے. اور وہ کیسے کی ہے ذرا آج سن لیجئے فواد چودھری صاحب کیا فرما رہے ہیں. مریم بی بی کہہ رہی تھی کہ عمران خان باہر نکلو تو تمہیں پتا چلے, ہم تو باہر نکل کے لاکھوں کے اجتماعات سے بات کر رہے ہیں. عمران خان آپ نکل کے دکھاؤ. نواز شریف کو, زرداری کو, ان کے بچے بچونگڑوں کو کہتا ہوں آپ آؤ ذرا, جس طرح عمران خان پورے پاکستان میں جلسہ کر کے دکھاتا ہے تم لوگ بھی نکل کے کر کے دکھاؤ ذرا, مائی کے لال بنو. یہ ابھی سے ڈر گئے ہیں. ہم نے اس دن کہہ دیا کہ انشاءاللہ تعالی ڈی چوک میں 10 لاکھ آدمی ہوگا, کہ کس مائی کے لال میں اتنا کلیجہ ہے کہ 10 لاکھ آدمیوں میں سے گزر کے جائے, عمران خان کے خلاف ووٹ ڈالے اور پھر واپس بھی ہو کے جائے. مجھے امید ہے وہ نوبت نہیں آئے گی. ایک تو بہت شکریہ, اور یقین کریں بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ کو پروگرام میں دیکھیں, کیونکہ بینگ اے اسپیکر جس گریس سے اور جس نیوٹریلٹی سے, جس امپارشیلٹی سے آپ نے 5 سال گزارے تھے وہ بھی ایکسیپشنل ہے پاکستان کی تاریخ میں. شاید اس کے بعد ہم نے وہ منظرنامہ دیکھا نہیں. میں کل آپ نے ایک مورل سٹینڈ لیا, میں آپ کا سن رہا تھا سارا, آپ نے پرائم منسٹر آپ کے پاس آئے ملنے کے لیے, بینگ اے اتحادی آپ نے کہا کہ اگر 3.5 سال آپ نے ساتھ دیا ان کا تو آپ آگے بھی دیں گی. یہ آپ کا مورل سٹینڈ پوائنٹ ہے, بالکل صحیح ہے. لیکن تھوڑا مجھے بتائیے, بینگ اے ایکس اسپیکر آپ کا اتنا ایکسپیرینس رہا ہے, اگر یہ تحریک عدم اعتماد جب ہوتی ہے تو کیا اسپیکر کے یہ رائٹس ہیں جو ڈسکشنز ہمارے آج کل ٹاک شوز میں ہو رہی ہے, جو پارلیمنٹ کے اندر ہو رہی ہے, پارلیمنٹ لاجز میں ہو رہی ہے, اٹارنی جنرل کے ساتھ ہو رہی ہے, پرائم منسٹر کی مبینہ طور پہ, یا اسپیکر صاحب خود بھی کرتے پھر رہے ہیں, لیگل برانچ سے پوچھ رہے ہیں قومی اسمبلی کی, کہ اسپیکر جو ہے وہ کسی ایسے بندے کو ووٹ ڈالنے سے روک سکتا ہے جس کو پارٹی چیئرمین نے پارلیمنٹ میں آنے سے روکا ہو؟ فہمیدہ صاحبہ. آپ کو آئسولیشن میں نہیں, ایک سیکوینس آف ایونٹس ہیں. جب ان اسپیکر کو اگر پارلیمنٹ میں گالیاں ملیں گی,
جب ان اسپیکر کے ساتھ اتنے سینئر ممبر فارمر پرائم منسٹرز سب وہ اس طرح کی بدتمیزی کہ وہ پوڈیم کے پر آ کے اور جو بھی حالات ہوئے، دیکھیں میں تو بڑی دل برداشتہ ہوں، بہت دل برداشتہ ہوں، اور سارے اس میں جس میں اسمبلی کی میں جس طرح کی کارکردگی ہو رہی ہے، کیونکہ جس وقت میں اسپیکر بنی تھی تو ایک ٹرانزیشن تھا فرام آپ کو پتہ ہے ڈکٹیٹرشپ سے ایک جمہوریت کی طرف ہم آ رہے تھے، تو آسان نہیں تھا، وہاں بھی ممبرز کا رویہ، اپوزیشن ممبرز کا رویہ کوئی آسان نہیں تھا، اور بڑا ڈائیورس قسم کا ہاؤس تھا، تو اس میں بڑا ایک مجھے پیشنس کے ساتھ اور سب کو آن بورڈ لے کے چلنا پڑا، اور میں نے خاص طور پہ بزنس ایڈوائزری کمیٹی جو ہوتی ہے اس کو میں نے پاورفل کیا تاکہ اپوزیشن اور حکومت سب اپنے ایجنڈا کس طرح چلانا ہے، پورا آگے کیسے لے کے چلنا ہے سیشن وہاں ڈیسائیڈ ہوتا تھا۔ تو ایک تو سب سے پہلے اسے ریڈنڈنٹ کر دیا گیا، نہ وہ میٹنگز ہوتی ہیں، اگر ہوتی ہیں تو ان فیصلوں پہ عمل نہیں ہوتا، اور جس طرح پوری اب پارلیمنٹ کی کارکردگی ہے، اور چاہے وہ ٹریجری بینچز ہوں یا اپوزیشن ہو، دونوں پہ ذمہ داری ہے اگر آپ نے اس پارلیمنٹ کو سموتھ، تو وہ جو ہم انسائڈ دا پارلیمنٹ دیکھ رہے تھے وہی ٹیمپریچرز نکل کے باہر آئیں، اور اس وقت یہ جو نو کانفیڈنس اور یہ جو جس طرح منسٹریز پوزیشنز بٹ رہی ہیں، جی میں روز سن رہی ہوں کہ سو اینڈ سو وہ تو پرائم منسٹر کا ہے، وہ سو اینڈ سو اسپیکر ہے، وہ کیا، تو دیکھیں یہ بڑا ایک عجیب ہم میسج دے رہے ہیں پوری قوم کو، اور دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے، اور اس وقت کے فہمیدہ صاحبہ مجھے ایک آپ بالکل بجا فرما رہی ہیں کہ جس طرح اسپیکر کے ساتھ ٹریٹ کیا گیا وہ بالکل غلط تھا، اور اپوزیشن کا کہنا ہے کہ جو اسپیکر جس طرح بائسڈ ہے وہ بھی غلط تھا، تو میں نے آپ کی ایگزامپل اس لیے کوٹ کی تھی کہ آپ بڑی انڈسپیوٹڈ رہی ہیں اور آپ پہ ہر ایک کا ٹرسٹ تھا، اور اسپیکر کو ایسا ہی گریسفل ہونا چاہیے۔ لیکن اب کمنگ ٹو مائی کویسچن، ہیونگ سیڈ دس، کیونکہ آپ کا ایکسپیرینس بہت ہے بینگ اے اسپیکر، یہ بات تو طے ہے نا دستور کے اندر کہ یہ بھی طے نہیں ہے کہ پارٹی چیئرمین اگر کسی کو روک دے تحریک عدم اعتماد یا پارلیمنٹ میں آنے سے، تو کیا اسپیکر وہ اگر بندہ آ جائے ممبر اس پارٹی کا، لیٹ سپوز اب پی ٹی آئی کی اس وقت بات ہو رہی ہے، تو وہ اس کا ووٹ ہی کاؤنٹ نہیں کرے گا، یا دستور میں جو لکھا ہوا ہے وہ ہم صحیح سمجھ رہے ہیں کہ ووٹ کاؤنٹ ہوگا، ڈسکوالیفیکیشن لیٹر سٹیج میں الیکشن کمیشن کرے گا؟ اس پہ تو رہنمائی کریں نا پلیز۔ دیکھیے اس میں یقیناً ڈفرینٹ انٹرپریٹیشنز ہیں، اور کورٹ بیسٹ وہ ہوتا ہے کہ کورٹ اس کو انٹرپریٹ کرے۔ ایز فار ایز جو میری سمجھ ہے، کیونکہ اور دوسرے لائر سے بھی میں یہ چیزیں ڈسکس کر رہی تھی، تو یقین مانے بڑے بڑے لائرز نے بھی بڑا اس پہ ایک کچھ اور ویو تھے، دوسروں کے کچھ اور ویوز تھے، تو میرا بھی یہی ہے کہ رائٹ ٹو ووٹ تو ہے ہی ڈیفینیٹلی کہ وہ ووٹ ان کو دینا ہے، لیکن آج مجھے یہ بتائیے کہ میرا ایک لیٹر سرکولیٹ کر رہا ہے میڈیا میں، اور وہ میں دیکھ رہی تھی، اور اسی طرح ان کا کہ جس میں انہوں نے ایک بڑا تھریٹننگ لیٹر اپنے خود ممبرز کو بھی لکھا ہے کہ آپ یہ اس میں اٹینڈ کریں گے، جی جو دیکھ رہی تھی، اسی طرح سب نے دیکھیے پولیٹیکل پارٹیز میں جمہوریت نہیں ہے، اور یہی نقصان ہے جس کی وجہ سے کہ آج ہم جو دیکھ رہے ہیں، اور جب تک پولیٹیکل پارٹیز میں جمہوریت نہیں ہوگی تو یہ صورتحال یہاں پہ ایکچوئل آپ نے یہ بڑی سی بات کہی کہ بینگ اے اسپیکر آپ سمجھتی ہیں کہ اینی گیون سچویشن رائٹ ٹو ووٹ ہے، ممبر پارلیمنٹ کے پاس رائٹ ٹو ووٹ ہے؟ میں سمجھتی ہوں رائٹ ٹو ووٹ میری نظر میں، لیکن آف کورس جو اب میں نے جیسے بتایا کہ میں نے تو لائرز سے کنسلٹ کیا، تو ان کے ایک کے تھے کہ وہ ٹوٹل جتنے ٹاپ لائرز ہیں فہمیدہ صاحبہ، میں نے سلمان اکرم راجہ صاحب سے پوچھا ہے، اعزاز احسن صاحب کو سنا، ان سب نے کہا کہ مزے کا خیز بات ہے، اٹس کلیئر اوپن اینڈ شٹ کیس کے کنسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا، لیکن چلے میں آپ کو اس کے اندر لے کے نہیں جا رہا، مجھے ایک اور چیز بتائیے گا کہ آپ اتحادی ہیں، اور ابھی ایک اتحادی جو ہے پی ایم ایل کیو نے مشورہ دیا ہے فیصل جاوید بھائی کی پارٹی کو کہ آپ جو ہے نا تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے جو ہے وہ جلد سے جلوسوں میں نہ پڑیں اور اس کی شدت کو تھوڑا کم رکھیں۔ آپ بھی بڑی کی اتحادی ہیں اور آپ نے بڑا اس وقت سپورٹ کیا ہے ایسے موقع پہ جب اتحادی سپورٹ نہیں کر رہے کھل کے پرائم منسٹر کی آج تک، تو جب پرائم منسٹر کل آپ سے ملاقات بھی ہوئی تو ان کی آپ کو باڈی لینگویج کیسی لگی؟ کیونکہ آپ نے کوئی تم سے تذکرہ کیا کہ سر یہ تو عدم اعتماد کا معاملہ ہے، آپ کانفیڈنٹ بھی ہیں اگر آپ کے بندے بھی نہیں ان کے ساتھ ملیں گے تو یہ جلد سے جلوس نہ کیے جائیں، یا آپ کا اس بارے میں کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی؟ دیکھیے سب سے پہلے تو یہ کہ بالکل مجھے ان کی باڈی لینگویج تو کافی کانفیڈنٹ تھے وہ، اور بڑا کانفیڈنٹلی کہہ رہے تھے کہ خود ہی اپوزیشن پھنس گئی ہے یہ سب لا کے۔ دیکھیے اگر ان آئدر کیس چاہے اگر نو کانفیڈنس موو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے،
اور اگر ہم الیکشن تو یہ آگے لگ یہ رہا ہے کہ سب الیکشن کے اس میں جا رہے ہیں. اور یہ جو ایک چیز نہیں، میرا یہ خیال ہے کہ آپ لوگوں کو جس طرح پارلیمنٹ لاجز میں ہوا، جس طرح وہ ڈنڈا بردار لوگ آئے، جس طرح ایک ماحول کہیں نہ کہیں سے جو انسٹیگیشن ہو رہی ہے، اور یہ تو وہ ایک کہتا ہے کہ میں ایک حرکت کروں گا تو دوسرے نے اس سے ڈبل کرنی ہے. تو دیکھیں میرا تو سب سے زیادہ خوف ہے وہ سسٹم کے ہے. سسٹم کو ہر حال میں بچنا چاہیے. آپ کو لگتا ہے سسٹم کو خطرہ ہے اس وقت فیمینا صاحبہ؟ آپ کو لگتا ہے سسٹم کو خطرہ ہے؟ بالکل ہے. اچھا بالکل ہے. اور کانسٹیٹیوشن جو ہے کہ جہاں اگر یہ نو کانفیڈنس کا بالکل اس میں ہے، کانسٹیٹیوشن کے تحت ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم 5 سال کا جو ٹرم ہے وہ ایک حکومت کو جو مینڈیٹ بہت شکریہ. بالکل ٹھیک ہے، آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا، لیکن آپ نے 3 باتیں بڑی پوائنٹ کی. فیمنا صاحب بہت شکریہ آپ کو ٹائم دینے کا. آپ نے کہا رائٹ ٹو ووٹ ہے، بینگ اے اسپیکر آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ رائٹ ٹو ووٹ ہے ممبر کے پاس اور اس میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا. بالکل آپ نے صحیح فرمایا. اور آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ ساری سچویشن الیکشن کی طرف جا رہی ہے. یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. اور سسٹم کو خطرے کا جو الارم ہے وہ تو میں فیصل بھائی کے آگے بجا رہا ہوں.